بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صورتحال نہایت ہی دلچسپ ہو چکی ہے اور مزید مزیدار ہونے جا رہی ہے۔ ابھی کچھ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں اور کچھ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی۔ حال یہ ہے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کا وقت آ چکا ہے۔ 27ویں تو چھوڑیے، اب تو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، آگے کی بات ہو رہی ہے۔ پروگرامز میں بٹھا کر باقاعدہ وزراء کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سینئر صحافی اعزاز سید صاحب نے یہ بات کہی ہے بڑی واضح۔ یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر سے، آصف علی زرداری سے اختیارات لے لیے جائیں، اور پھر اس طرح کی خبریں بھی آئی تھیں کہ وہ لمبی چھٹی پر جا سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کو ڈینائی تو کیا گیا، لیکن یہ بات اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب 27ویں ترمیم میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر 28ویں ترمیم بھی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ویسے تو بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے، 27ویں ترمیم کے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ آج بھی بیرسٹر گوہر نے اپنا انداز بدلا اور بہت زیادہ اگریسو نظر آئے اور تقریر کی کہ دیکھیں ملک میں پہلے ہی بڑے برے حالات ہیں، امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے، اور جس طرح سے یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں آپ، اس سے نفرتیں اور زیادہ بڑھیں گی۔ تو کسی ایک فرد کے لیے اتنی تباہی مت لے کر آئیں کہ پھر سنبھالی نہ جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے، بہت زبردست، بڑا اعلیٰ کارڈ۔ یہ ایک بڑے آدمی نے مجھے بات سمجھائی تھی کہ جب کوئی چیز پارلیمنٹ میں آ جاتی ہے اور وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اس پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بات ہوتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، یہاں پر آ گیا۔ معاملہ ہے سہیل آفریدی کا اپنے کپتان سے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا، اور اس پر اسمبلی میں تحریک انصاف کی طرف سے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی آج آئے، بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی، اور اسمبلی میں پھر یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اور اسپیکر سے کہا گیا ہے کہ اس پر کوئی بات کی جائے، اس پر کوئی رولنگ دی جائے، کہ ملاقات تو کرنے دی جائے۔ اچھا، اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ سامنے تو تحریک انصاف ہی سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پیچھے کچھ لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اب اس سے زیادہ کیا کریں گے، اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، پارٹی تقریباً بین ہے۔ یہ بات تو اب کہی جا رہی ہے کہ وہ پارٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کے لوگوں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کہیں جلسہ، جلوس، ریلی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے اور کیا ہوتا ہے کالعدم تنظیم کے ساتھ، یا کسی کو بین کر دیا جائے اس کے ساتھ، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو رپیٹ زیادہ سے زیادہ کچھ سطح پر کر لیں گے۔ اب اسی لیے آپ دیکھیں، یہ نوٹ کیجئے گا، ابھی مرکزی لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ سرنڈر کریں گے۔ آج تو وہ سائی صاحب نوجوان ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا، 3 سال کی ان کو سزا ہوئی 9 مئی میں۔ آپ کے جی سزا دے دیں، چلو جی سزا بھگت لیتے ہیں۔ باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، اور کیا کر لیں گے ہمارے ساتھ، سزائیں ہو گئی ہیں، اچھا جی آ جائیں۔ اب باری ہے تحریک انصاف کے بعد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اعزاز سید صاحب نے، سینئر صحافی ہیں جنہوں نے، میں نے بتایا کہ صدر والی بات کی تھی، اس کے بعد بڑا ریئیکشن آیا یہ وہ، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات لکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کو پھینٹا لگنا ہے، بہت برا ہونا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہونا ہے، ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نہیں یقین آتا تو آپ کامران شاہد صاحب کا پروگرام دیکھ لیں، جس میں طارق فضل چودھری کو وزیر کو بٹھا کر فیصل وارڈا اور کامران شاہد دونوں ان کے لتے لے رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ذلیل جس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا تو یہ کہہ دیں چین آف کمانڈ کی بات کر دیں، آپ کو رٹا بھی لگوایا، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی طارق فضل چودھری صاحب۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ سینرجی کا لفظ بھی ان کو سکھا دیں، بتایا گیا ہے کہ کس لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے، ان کو نہیں پتا۔ تو جب کہا گیا، یہ پروگرام میں بات ہو رہی ہے، کامران شاہد نے کہا کہ آپ بتا دیں، چلیں آپ کو پتا ہے نا 27ویں ترمیم کا، بتائیں 243 میں کیا ہے۔ کہتے جی طارق فضل چودھری آگے سے پریشان ہو گئے، کہتے نہیں وہ تو میری وزارت کے اندر ہی نہیں آتا۔ یہ حال ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وزارت خارجہ کا حال یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے آج ایک میٹنگ بلائی اور اس میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اس کی تصویر بھی آئی، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے، صاف یہ بات کر رہے ہیں کہ کل ترکیہ میں افغان طالبان حکومت اور پاکستان کی طرف سے جا کر فائنل ایک کوشش ہونی مذاکرات کی، ورنہ پھر افغان طالبان اگر نہیں مانتے کہ پاکستان میں حملے روکیں تو پھر پاکستان کو مجبوراً حملے کرنے ہوں گے، ایک جنگ ہی ہے، یہ بات خواجہ آصف نے بھی کی ہے۔ تو کل تو وہاں پر ساری باتیں ہونی ہیں ترکیہ میں، لیکن وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم کی ڈسکشن میں آج جو وزارت خارجہ میں ہو رہی تھی ملاقات، اس میں ایسا کچھ ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ یہ تو حال ہے۔ تو لہٰذا کسی کو نہیں پتا، وزیروں میں کسی کو نہیں پتا، کابینہ میں کسی کو نہیں پتا، ان کے اپنے
شیخ صاحب کابینہ کیسا کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو کہیں نہ کابینہ میں ڈسکشن ہوئی ہے، نہ نون لیگ میں ڈسکشن ہوئی ہے، 27ویں ترمیم کی جب ہوگی تو دیکھ لیں گے، ابھی کچھ پتہ نہیں کیا ہے، اندازہ لگائیے آپ. تو یہ ہونی ہے. 27ویں تو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک طرح سے ہو چکی ہے. 28ویں کی بات فیصل بڑا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مجھ سے سوال پوچھیں 28ویں کا پوچھیں. تو وہی بیٹھ کر کامران شاہد کو کہتے ہیں، کامران اگر میں آپ کو جنرل کامران کہتا ہوں تو برا نہ مانیے گا، کامران شاہد کہتے ہیں نہیں نہیں میرے لیے تو آنر کی بات ہوگی، ہنستے ہیں. اور طارق فضل کو اس طرح وہ ذلیل کرتے ہیں، اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی فیصل چودھری کو. تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک سوچ یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے پاپ کارن لو اور ابھی انجوائے کرنے کا وقت ہے، انجوائے کرو، اب ہماری باری آ گئی ہے. اب ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے تاریخ میں ذلیل اور رسوا کر کے سیاسی طور پر برباد کر کے ان کو سیاسی ان کے جنازے اب پڑھائے جائیں گے، اور پھر 28ویں کے بعد شاید تدفین کر دی جائے. تو اس 27ویں پر سیاسی جنازے ہوں گے اور 28ویں میں پھر تدفین. تو کہانی ان کی ختم ہو جائے گی. کچھ ان کے ہاتھ میں پہلے ہی نہیں ہے، ظاہری طور پر اگر تھا بھی وہ بھی ختم. کچھ نہیں، بس صرف کہ ان کو ڈمی کے طور پر دکھانے کے لیے بس سامنے رکھا ہوا ہے، جوتے پڑوانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ مزید ہوں گے. جس بات پر یہ کہتے تھے نا اوہو ہم تو جمہوری ہیں، ووٹ کو عزت دو، فلاں فلاں فلاں، یہ لوگوں کے سامنے ان کو دکھانا ہے کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، کتنے دو نمبر ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اصل ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے. کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے جب فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے کا کہہ دیا تو اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ستور کے جی لاسٹک کی شلوار ان کو پہنائی ہوئی ہیں، وہ گر سکتی ہیں کسی بھی وقت، تو ایک ہاتھ سے وہ پکڑی ہوئی ہے، تو فارم 47 کی ان کو شلوار پکڑائی ہوئی ہیں لاسٹک والی کہ وہ ڈھیلا لاسٹک ہے تو گر جائے گا. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بول نہیں سکتے. وہ ایم کیو ایم والا حال سب کا ہو گیا ہے، قاف لیگ والا حال اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہو گیا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہی ڈسکشن میں آ رہی ہیں. یہ سنیے جی کیا کہا ہے جناب اعزاز سید نے. وہ نہ بھی جھونکے تو میری بات لکھ لیں، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا، لیکن کہہ رہے ہیں میری بات لکھ لیں آپ، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا، لکھ لیں. یہ بات ہو رہی ہے جناب، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے. پھر یہ بڑی خبر آ رہی ہے، قومی اسمبلی تحریک انصاف کے ارکان کی جانب سے دستخط کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ملاقات کروائی جائے وزیر اعلیٰ کی، اور اب اس پر ڈسکشن آگے بڑھ رہی ہے اور یہ امپیکٹ فل ہونا ہے. یہ آپ دیکھیے گا، اس کا بڑا امپیکٹ آنا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ اور اہم خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین مذہب کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے. اور آج کی کارروائی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین مذہب کیس چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے درخواست ضمانت سے متعلق سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. عدالت نے حکم دیا ہے کہ تمام ریکارڈ اور دستاویزات دیکھ کر دوبارہ فیصلہ سنایا جائے. کیس نے اب ایک بار پھر نیا رخ اختیار کر لیا ہے. اس کے علاوہ اسی طرح سے انہی کے حوالے سے ایک اور خبر انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. وہ راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ. انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی قرارداد کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی. اسلامی نظریاتی کونسل نے تحریری جواب جمع نہ کرایا. مہلت دینے کی استدعا کی گئی، جو منظور ہو گئی کہ ٹی آپ کو وقت دے دیتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی. انجینئر محمد علی مرزا کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس میں فریق بننے کا فیصلہ، کہ یہاں بھی وہ پنڈی بینچ الگ ہے، یہاں بھی وہ فریق بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں این سی سی آئی نے جو کیس فائل کیا اس میں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ایک رائے لی تھی. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا صرف یہ نہیں کہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین قرآن کے بھی ہوئے ہیں. تو اب وہ ایک طرح سے فتویٰ آ گیا اسلامی نظریاتی کونسل کا. تو اب اس پر جواب لیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا تو یہ حق ہی نہیں تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا. اس پہ اب انجینئر محمد علی مرزا بھی اپنے وکیل کے ذریعے فریق بننا چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست دے دی ہے. درخواست پہ اعتراضات ہیں، اس لیے آج عدالت کے سامنے نہیں ہے. وکیل محمد علی مرزا نے کہا پہلے اعتراض دور کریں پھر فریق بننے کی درخواست پر آرڈر پاس کریں گے. جسٹس محسن اختر کیانی. اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے پر ہی یہ کارروائی ہوئی ہے. اس نئے تصور کے مطابق تو توہین کے تمام کیسز اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجے جانے چاہیے. جسٹس محسن اختر کیانی. اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا. وکیل ڈاکٹر اسلم خاکی. اسلامی نظریاتی کونسل صرف صدر یا صوبے کے گورنر کے مانگے پر رائے دے سکتی ہے. یہ وکیل جو ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اسلامی کے خلاف پیش ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں انویسٹیگیشن کے اختیارات مل گئے ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی. اسلامی نظریاتی کونسل کی انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق قرارداد معطل کی جائے. وکیل وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ابھی دوسری سائڈ کا جواب نہیں آیا، جب تک دوسری سائڈ کا جواب نہیں دیکھوں گا میں عبوری آرڈر جاری نہیں کر سکتا. جسٹس محسن صرف 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، جواب نہ آیا تو آرڈر پاس کروں گا. عدالت نے کیس کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کی. احتشام کیانی نے یہ سب رپورٹ کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ جی کالعدم ٹی ایل پی کے رہنما پہلی دفعہ 20 دن کے بعد پہلا کوئی مرکزی شورا کا شخص رہنما سامنے آیا. سرور شاہ. انہوں نے ویڈیو میں
بتایا ہے کہ جی ہم تو رات 1 بجے تک مذاکرات کر رہے تھے، پھر اسی دوران آپریشن شروع ہو گیا، ہم نے آئی جی سے رابطے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا، ہم وہاں گئے تو اچانک آپریشن شروع ہو گیا۔ اور ان کا دعویٰ ہے جس پر حکومت کہتی ہے جھوٹ پر جھوٹ ہے کہ جی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی 1000 لوگ ہمارے مارے گئے، اور ثبوت یہ انہوں نے کوئی نہیں دیے، حکومت اس سے بہت کم تعداد بتاتی ہے، آئی جی نے شاید 7 تعداد بتائی تھی، اور پھر یہ کہتے ہیں جی وہ لاشیں والے نہیں کر رہے، لیکن یہ بتا نہیں رہے کہ سعد اور انس رضوی کہاں ہیں، ان کا کیا ہوا، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو بس یہی کہ جی یہ نہیں ہوا، پھر یہ کہ گلے شکوے کہ وہ نیتنیاہو تو اب بھی فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے اور ہمارے احتجاج کے اوپر یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا، یہ بات یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوبارہ پھر سیاسی معاملات کی طرف، اور اس میں ایک چیز تو یہ کہ کل سہیل آفریدی پھر ایک دفعہ جا رہے ہیں ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کہ جی کپتان سے ملاقات کرنی ہے، وہ باز نہیں آ رہے، ہر دفعہ جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے وہ نام شامل کرواتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ ایک خبر بنتی ہے، میڈیا وہاں پر ہوتا ہے، سوشل میڈیا، باقی میڈیا تو فارغ ہو چکا ہے، اور بہنیں بھی پہنچتی ہیں وہاں پر، بات ہوتی ہے اور ایک دوبارہ اسی پر ڈسکشن، اسی پر کہیں نہ کہیں گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو بیانیہ پھر وہیں سے بنتا ہے۔ حال ہماری معیشت کا نیچے سے نیچے جا رہا ہے، سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل وہ پھر منفی میں چلی گئی ہیں، اور لیٹسٹ رپورٹس دی جا رہی ہیں۔ پھر صحافی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی چیلنج کر رہے ہیں 27ویں آئین ترمیم ہو رہی ہے لیکن وزیر قانون کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں ہے، باقی تو چھوڑ ہی دیجئے، وزیر قانون کے پاس بھی نہیں ہے، کابینہ کے پاس کیا ہونا ہے۔ قیصر احمد شیخ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر سرمایہ کاری کہ مسلم لیگ نون کے اندر 27ویں ترامیم کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کابینہ میں بھی اس سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیے، ترمیم آنی ہے لیکن اس پہ مشاورت نہیں ہوئی ہے، کیا کیوں لا رہے ہیں، لانی ہے نہیں لانی چاہیے، اس پہ تو پتہ نہیں کچھ شاید 200 دن 18ویں ترمیم پر بحث ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنی باتیں ہوئی تھی، کیا کیا ہوا تھا، یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی اب مہنگائی میں پھر اضافہ ہو رہا ہے، یہ ثمرات آ رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور یہی بات ہے کہ کارکردگی دی جا رہی ہے۔ اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27ویں کے بعد 28ویں، اور پھر ان کی کہانی وہ ختم شد بری ہوگی۔ تو یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح سے حالات بنے تھے اور کیا کچھ انہوں نے پھر کیا تھا، کس طرح پھر آ کر 27ویں کی ترمیم کرائی اور 28ویں کے بعد یہ لوگ فارغ ہو گئے۔ آپ لوگ اگر 28ویں ترمیم کی بات کرتے تو میں زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا فیصل واڈا، کہنا چھوڑیں 27ویں، یہ تو سموتھ اور وہ گئی، 28ویں کی بات کریں۔ تو آگے آگے دیکھیے ان سے کیا کام کروائے جانے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔